الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، میں آپ تمام کا استقبال اسلامی طریقے سے کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. انشاءاللہ آج میری تقریر کا عنوان ہے اخلاق. میری بہنوں، اخلاق یعنی صفت، عادت جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر. اب وہ عادتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں. اگر اچھی عادتیں رہی تو اچھے اخلاق، بری عادتیں رہی تو برے اخلاق. ہر انسان میں اخلاق کے معیار یعنی کہ لیولز الگ الگ ہوتے ہیں. کسی کے پاس اخلاق بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ خراب بھی ہوتے ہیں، اور کسی کے پاس اخلاق کچھ برے ہوتے ہیں اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. تو میری بہنوں، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے. اس بات کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دی کہ اگر ہمیں کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، تو وہ کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو میری بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ان کے اخلاق سب سے بہترین اخلاق تھے. نبوت سے پہلے بھی مشرکین مکہ ان کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے، اور نبوت سے پہلے ہی ان کو کئی القاب مل گئے تھے کہ وہ سچے ہیں، امانت دار ہے. صادق الامین کا لقب انہیں مل گیا تھا. کب؟ نبوت سے پہلے ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں آپ تمام کے سامنے کچھ واقعات کے ذریعے بیان کرنا چاہتی ہوں، جس میں سب سے پہلا وہ واقعہ بخاری کا واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. جب وہ گھر لوٹے تو کیا کہنے لگے؟ زمیلونی زمیلونی. امی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ مجھے چادر اڑا دو کیونکہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تب امی عائشہ، امی خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں کن باتوں سے تسلی دیتی ہیں میری ماں بہنوں؟ وہ کہتی ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. یہ ہماری ماں امی خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز، ان کی صفات، ان کے اچھے اخلاق بیان کر کے انہیں تسلی دیتی ہیں. یہ اخلاق ان میں کب پائے گئے؟ نبوت سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین اخلاق تھے، جس کی گواہی مشرکین مکہ نے نبوت سے پہلے بھی دی اور نبوت کے بعد بھی تھی. ایک اور واقعہ بخاری کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، تب علی رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں کہ اے علی رضی اللہ عنہ، جب تم صبح اٹھ کر آؤ گے تو میرے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، انہیں لوٹا کر آنا. میری بہنوں، یہ واقعہ کب کا ہے؟ ہجرت کے وقت، یعنی کہ اسلام کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. کفار ان کی اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے. لیکن میری ماں بہنوں، اس واقعے سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں تھیں. کن کی امانتیں تھیں؟ مشرکین مکہ کی امانتیں تھیں. حالانکہ دشمن ہیں، نبوت کے بعد بھی مشرکین مکہ نبی کے اخلاق کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے کہ بے شک آپ کے اخلاق بہترین اخلاق ہے. یہ واقعہ اس کی دلیل ہے. حالانکہ دشمن تھے لیکن تعلقات کو
نہیں توڑے تھے. اگر تعلق بھی ٹوٹ جاتا تو ان کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کی امانتیں نہیں ہوتی تھی. میری بہنوں, اس واقعے پہ غور کریں کہ دشمن ہے, وہ بھی کیسے دشمن, جان کے دشمن ہیں, ہونے کے باوجود بھی مشرکین مکہ کی امانتیں, لوگوں کی امانتیں نبی کے پاس تھی. تو سوچئے کہ نبی کے اخلاق کا معیار کیا تھا. بہت اعلیٰ اور عمدہ ان کے اخلاق تھے, جس کی تعریف خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تا قیامت تک محفوظ کر دی. اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں فرمایا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ تمہارے اخلاق سب سے عمدہ ہے. کیسے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, جس کی تعریف کون کر رہا ہے, رب العالمین کر رہا ہے, ہمارا رب کر رہا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. وہ تعریف کر کے کہہ رہے ہیں کہ نبی کے اخلاق کا معیار, ان کے اخلاق کا لیول سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہ تھا, سب سے ہائی تھا, عمدہ ان کے اخلاق تھے. میری بہنوں, نبی کے اخلاق اس طرح سے تھے, تو ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. ایک اور واقعہ, حضرت زید رضی اللہ عنہ جو امی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے, تو ایک دفعہ ان کے والد اور ان کے چچا آئے انہیں آزاد کرانے کے لیے. تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں آنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو ان کے والد اور چچا حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے زید, تم غلامی کو آزادی پہ ترجیح دیتے ہو, یعنی غلامی کو پسند کرتے ہو تم آزادی سے زیادہ. تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح, حالانکہ وہ غلام تھے, کہ مجھ سے بہت اچھا حسن سلوک کرتے ہیں, میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں, اسی لیے میں انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ جواب دے رہے صحابہ, ہمارے صحابی یہ جواب دے رہے کہ نبی کے اخلاق بہت اچھے ہیں, میں ان سے دور نہیں رہ سکتا, میں نہیں جانا چاہتا ہوں, مجھے آزادی نہیں پسند, مجھے نبی کے ساتھ ہی رہنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں. ایسے اخلاق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, بہترین اخلاق, سب سے بہترین اخلاق, جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کی. تو میری بہنوں, ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونے چاہیے. میری بہنوں, کیا ہمیں اخلاق یوں ہی مل جاتے کہ پیدائش سے اخلاق آ جاتے, ایسا ہے نہیں ہے. یعنی تو مارکیٹ میں ملنے والی چیز ہے اخلاق, کہ منتھلی سامان کی طرح ہم جا کے تھوڑے اخلاق کی بھی شاپنگ کر کے آ جائیں گے اور ہمیں اخلاق مل جائیں گے اور ہمارے اخلاق بڑھ جائیں گے, ایسا ہے, ایسا نہیں ہے. اور نہ ہمیں کسی ڈاکٹر کی میڈیسن سے بھی اخلاق نہیں ملنے والے کہ 3 ٹائم اس کا ڈوز ہم لے لیے اور ہمارے اندر اخلاق آ گئے. نہیں میری بہنوں, تو ہمارے اندر اخلاق کیسے آئیں, ہم اپنے اندر اخلاق کو کیسے لائیں. اچھے اخلاق کو ہمیں ہمارے اندر لانا پڑتا ہے, اسے ہمیں پیدا کرنا ہوگا, تب ہم بااخلاق بنیں گے. ہماری بری عادتوں کو ختم کرنا ہوگا اور اچھی عادتوں کو بڑھانا ہوگا, تب جا کے ہمارے اخلاق بہتر ہو سکتے, جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہمارے نفس کو مارنا ہوگا. یعنی نفس کے خلاف جانا پڑے گا ہمیں, کیونکہ نفس کا معاملہ کیا ہے میری بہنوں, کہ نفس آسانی کو پسند کرتا ہے اور نفس گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, کیونکہ گناہوں میں آسانی ہے. وہ کیسے, مثال, نماز چھوڑنا بہت آسان ہے نا, بہت آسان ہے نا نماز چھوڑنا, لیکن نماز چھوڑنا کیا ہے میری بہنوں, گناہ ہے. اور نفس آسانی کو پسند کرتا ہے اور گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, یعنی کہ اٹریکٹ ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف. اور وہی نیکی کرنے میں تھوڑی سی مشقت لگتی ہے, یعنی کہ نماز پڑھنے میں تھوڑی سی محنت اور مشقت لگتی ہے, تب ہمیں نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق بہتر بنے, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جانا ہوگا, بری عادتوں کو نکالنا ہوگا, اور بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنے کے بعد ہم اپنے نفس کو بدل سکتے ہیں, اپنے اندر اخلاق کو لے کر آ سکتے ہیں. وہ یوں ہی نہیں مل جاتے, بہت ساری محنتیں کرنا پڑتا ہے, تب جا کے اخلاق آتے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے اپنی بری عادتوں کو ختم کریں اور اپنے اخلاق کو بڑھائیں, اچھے اخلاق کو بڑھائیں. تو میری بہنوں, میں آپ تمام کے سامنے
سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہوں تو سب سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، جس کے لیے ہر معاملے میں، ہمارے زندگی کے ہر معاملے میں، پھر چاہے کوئی بھی ہو، تمام معاملات میں، ہر معاملے میں ہمیں اسلام کے مطابق زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہوگا۔ ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن مکمل طور پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہوگا، تب جا کے ہمارے اخلاق انشاءاللہ بہتر بنیں گے۔ اس بات کی دلیل میں ایک حدیث سے دینا چاہتی ہوں آپ کو، نسائی کی حدیث امی خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہی تو نبی کے اخلاق تھے۔ نبی کے اخلاق کیا ہے؟ ہمیں کس کی طرح ہمارے اخلاق ہونے چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارے اخلاق ہونے چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن اور حدیث ان کے اخلاق تھے۔ تو ہمیں ہماری زندگی میں اس چیز کو لانا ہوگا، اگر ہم ایک بااخلاق انسان بننا چاہتے ہیں تو اس چیز کو لانا ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہر معاملے میں، ہماری زندگی کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جس کا مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے۔ کس طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے، ہر معاملہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملتا ہے، تو اس کے مطابق ہمیں ہماری زندگی کو گزارنا ہوگا، قرآن اور حدیث کے مطابق۔ اس کے بعد میری بہنوں، میں آپ تمام کے سامنے با اخلاق انسان کی چند صفات بیان کرنا چاہتی ہوں جو اکثر ہماری لائف میں وہ ہوتے رہتی ہیں، ہماری لائف کی روٹین میں وہ چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے اس کے اوپر غور نہیں کرتے، بہت معمولی سمجھ کر ان کو چھوڑ دیتے، یا ہماری من مرضی جس طرح آئی ہم اس طریقے سے ان چیزوں کو کرتے۔ نہیں میری ماں بہنوں، ہر معاملے میں ہمیں اسلام کے مطابق دیکھنا ہے کہ اسلام نے ان چیزوں کے ادب کیا سکھائے ہیں، اخلاق کیا ہے، دیکھنا ہے۔ تو چند صفات میں آپ تمام کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلا، با اخلاق انسان کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے اس میں سب سے پہلا، وہ کسی کو ایذا نہیں دیتے، یعنی کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ اور آج جان لیں، آج ہم اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنی ماحول کا جائزہ لے لیں کہ آج ہم کس کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہماری تکلیف زبان سے الگ ہوتی ہیں، ہاتھ سے الگ ہوتی ہیں، کن ہر معاملے میں ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اسلام تو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے، جانور کو بھی ہم تکلیف نہیں دے سکتے، اسلام ہمیں ان باتوں کی تعلیمات دیتا ہے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو برا بھلا بول رہے ہیں، اپنی زبان سے بے شمار تکلیفیں ہم دے رہے ہیں لوگوں کو۔ ایک با اخلاق انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کو ایذا نہیں دیتا۔ اگر ہمارے اندر ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہمارے اخلاق میں کمی ہے ہمارے اخلاق میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بڑھائیں، اخلاقوں کو ہمارے بڑھائیں، جس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں تکلیف ہوئی کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف نہ دیں، حتیٰ کہ جانور کو بھی نہیں۔ زبردستی چھیڑ دیتے بچے اور پریشان ہو جاتے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو اگر جان کا خطرہ ہے تو آپ اس کو بچنے کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں، ایسا نہیں کہ اب تکلیف نہیں دو بولے تو اب وہ جانور ہمیں کاٹنے کے لیے آ رہا، کچھ کرنے کے لیے آ رہا تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے بولے تو ہمارا نقصان ہو جاتا، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو اگر ہماری جان کا خطرہ ہے تو ہم اپنی حفاظت میں کچھ کر سکتے، لیکن بے وجہ ہم زبردستی کسی جانور کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ پھر تو ہم تمام انسان ہیں، ہمیں کسی بھی قسم کا کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے میری ماں بہنوں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ بے فائدہ کام نہ کرنے والا۔ با اخلاق انسان بے فائدہ کام نہیں کرتا، یعنی اب جائزہ لے لیں کہ اب ہمارے کتنے کام ہیں جس میں ہمارا کیا فائدہ ہو رہا۔ آج ہم اپنا وقت، کتنا وقت آج ہم گزار رہے، کن بیکار کاموں میں گزار رہے، سوشل میڈیا، سوشل سائٹس پہ آج ہم اپنا وقت گزار رہے، فون کے کالز پہ لگے ہوئے ہیں۔ ضرورت کی چیزیں بہت مختصر سی ہوتی ہیں، لیکن وقت ہم کتنا زیادہ ضائع کرتے اس کے اندر، اس سے کچھ فائدہ ہو رہا۔ بے شک ایک وقتی طور پہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے اسے استعمال کر سکتے، لیکن دن رات بس اسی میں پڑے ہوئے۔ ہر ماں کو فکر نہیں ہے بچے کی، بس فون میں، ٹی وی میں، سیریلز میں، سسٹمز میں، کمپیوٹرز میں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے
ہماری زندگی تباہ ہو رہی، تو ایسے کام نہ کریں جس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ بااخلاق انسان بے فائدہ چیزوں کو پسند نہیں کرتا، تو کوشش کریں ان چیزوں سے بچنے کی۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ، تعلقات کو جوڑنے والا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کا معیار بھی ہم بڑھائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تعلقات کو جوڑیں۔ آج کئی ایسے معاملات ہو رہے سب سے زیادہ جس سے لوگوں کے تعلقات ٹوٹ جا رہے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے بھی ہیں، اکثر لوگ یہ چاہ رہے بھی کہ ٹوٹ گیا تو تعلق اچھی بات ہے، چھٹکارا مل جاتا ہم کو۔ استغفر اللہ۔ میری بہنوں، ہمیں تعلقات کو جوڑنا ہے، نہ کہ انہیں توڑنا ہے۔ کوشش کریں، پھر چاہے وہ ہمارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، پڑوسی کا معاملہ ہو، کسی اور کا معاملہ ہو، تو تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، مرچ مسالہ لگا کے ہر بات بن رہی سے بھی اس کو توڑ دیتے، اچھا لگتا ہمیں، نعوذ باللہ۔ لوگ چاہتے ہیں ٹوٹ گئے تعلق تو اچھی بات ہے، ساس سے تعلق ٹوٹ گیا اچھی بات ہے نا، شوہر سے تعلق ٹوٹ گیا، اکثر یہ سب سے بڑا مسئلہ بن رہا ہے، شوہر سے تعلق ٹوٹ گیا اچھی بات ہے۔ نہیں میری بہنوں، تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ چوتھا پوائنٹ، بااخلاق انسان کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ قدردان ہوتے ہیں۔ وہ قدردان یعنی چیزوں کی قدر کریں، لوگوں کی قدر کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں۔ آج ہم قدر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے فساد ہو رہے آج ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں۔ ہمارے گھر میں ہمارے والد، شوہر اور بھائی ہمارے لیے بے انتہا کوششیں کرتے ہیں، ہمارے لیے حلال رزق کو لے کر آتے ہیں، ہمارا قرض اٹھاتے ہیں، ہمارے بلز پے کرتے ہیں، ہماری ہر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے انتہا محنت اور مشقت کرتے ہیں میری بہنوں۔ لیکن اگر ہمیں چھوٹی سی بھی تکلیف ہوگی تو ہم کیا کرتے، پورا اٹھا کے پٹک دیتے۔ کیا کرے تم، میری زندگی تباہ ہوگی، تمہارے سے شادی ہو گئی تو میں میرے ابا کے گھر میں چچی تھی، اگر ایسا بولے تو پھر ابا کے گھر کو چل جانا پڑتا۔ قدر نہیں کر رہے آج ہم، نہ ہمارے شوہر کی کر رہے، نہ ہمارے والدین کی کر رہے، نہ ہمارے بھائی بہنوں کی کر رہے۔ کیا یہ چیزیں ہمیں یوں ہی مل گئی اور انہیں اس طرح بے قدری، اگر ہم اس طرح بے قدر بن جائیں گے تو کیا ہوگا، اس کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کل ضرور سوال بھی ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے۔ تو قدر کریں، وہ ہمارے لیے بے انتہا محنتیں کر کر ہمارے لیے رزق لے کر آ رہے ہیں، تو ان کی قدر کریں، انہیں برا بھلا نہ بولیں۔ اسی طرح ہمارے مرد حضرات بھی یہی کرتے، اکثریت دیکھنے ملتا۔ کیا کرتے، بیوی گھر میں والدین کی خدمت کرتی، بچوں کی تربیت کرتی ہے نا، شوہر کی خدمت کرتی، لیکن کبھی قدر نہیں کرتے، ساس سسر اسپیشلی قدر نہیں کرتی۔ کیا کرتے، کر رہے ہوں گے، فرض ہے یہ ان کا، لائٹ کس کے واسطے، کاموں کے واسطے چلائے نہیں، آپ گھر کے بہو کو کرنا پڑتا، زندگی ہے، قدر نہیں کرتے۔ بیوی کو بھی اکثر شوہر یہی بولتے، کیا کام ہے تمہیں کو، خالی گھر میں چلانا ہے، ہم دیکھو اتنی محنت کرتے۔ بے شک آپ کی محنت الگ ہے، اللہ نے ان کو بھی ذمہ داری دی ہے، آپ کی بیوی کو بھی، وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، تو اس کی قدر کریں۔ بااخلاق انسان لوگوں کی قدر کرتے ہیں، اور آج ہم بے قدری کر رہے جس کی وجہ سے ہمارے رشتوں میں کڑواہٹ آ جا رہی، تعلقات ٹوٹ جا رہے میری بہنوں۔ تو کوشش کریں ہمارے شوہر کی، ہمارے والد کی، ہمارے بھائی بہنوں کی قدر کریں، ان کی تعریف کریں، ان کی ایک ایک محنت کو ضائع ہونے نہ دیں۔ اس کے بعد پانچواں پوائنٹ، صبر کریں۔ بااخلاق انسان صبر کرتا ہے ہر معاملے میں۔ آج صبر نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آج ہم صبر نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا، بہت زیادہ جھگڑے فساد ہو جا رہے، زندگیاں تباہ ہو جا رہی، رشتے ٹوٹ جا رہے، صبر نہیں کر رہے میری بہنوں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سدھر جائیں، ہماری عزتیں بڑھیں، اللہ کے سامنے بھی اور دنیا اور آخرت میں بھی ہماری عزتیں بڑھیں، تو صبر کو اختیار کریں، اپنے اندر صبر لائیں۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، بہت معمولی چیزیں ہو جاتی اور ان معمولی چیزوں کے اوپر صبر نہیں کرنے کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی میں صبر کو لائیں۔ اس کے بعد سکسth پوائنٹ جو ہے، سچی زبان۔ میری بہنوں،
ہمارے نبی کو نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس کا لقب ملا، وہ لقب تھا کہ وہ صادق الامین ہے، سچے ہیں۔ اور آج ہماری زبان، اگر ہم ہماری زبان کو ریکارڈ کر لیں دن بھر کے معاملات میں، تو کتنے پرسنٹ جھوٹ نکلتا، کتنے پرسنٹ بے فضول باتیں نکلتی۔ اپنی زبان کو سچی بنائیں میری بہنوں، پھر چاہے ہمیں اس میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ ہم اکثر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ نقصان کا ڈر لگتا ہے نا، کچھ بھی ہو جائیں گے، اگر میں ان کو بول دوں گی تو کیا ہو جاتا کہ بلکہ جھوٹ بول دیتے۔ نہیں میری بہنوں، اگر ہم سچ بولیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ سچ اختیار کرنے سے ہمیں کسی قسم کا جھوٹ نہیں، کسی قسم کی تکلیف نہیں مل سکتی۔ تو کوشش کریں اپنی زبانوں کو سچی بنانے کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اخلاق بااخلاق ہم بنیں تو اپنی زبانوں کو سچا بنائیں، اپنی زبانوں میں سچائی کو اختیار کریں، اور تربیت بھی اسی چیز کی کریں۔ بچوں کو بھی تاکید کریں ان چیزوں کی کہ تم سچ بولو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، ہمیشہ سچ بات کہو۔ اسی طرح 7واں پوائنٹ جو ہے، بااخلاق انسان کی لغزشیں کم ہوتی ہیں۔ یعنی آج سب سے بڑا معاملہ خواہشات کا ہے۔ آج ہماری خواہشات اتنی بڑھ گئی جس کی انتہا نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ خواہشات کر لینا بد اخلاقی ہے، نہیں میری بہنوں، خواہشات بے شک آپ کریں، کیونکہ اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہے۔ اب جو چاہے وہ اللہ سے مانگیں، خواہشات کریں۔ لیکن آج کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اکثر خواہشات کو حاصل کرنے کی چکر میں اتنے ڈوب گئے اس میں کہ حلال اور حرام کی تمیز ہم بھول گئے۔ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو آج ہم بھول گئے۔ بس وہ چیز ہم کو ہونا تو ہونا، ضد پہ لگ جاتے، اور بچوں کو بھی بڑی شان سے بولتے کہ بہت ضدی ہے، نہیں مانتے۔ غلط ہے، یہ آپ غلط تربیت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لغزشوں کو کم کریں۔ اگر آپ کی لغزشیں، بے شک آپ کی خواہشات ہیں، اچھی بات ہے، تو اسے اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو صحیح طریقے سے حاصل کریں، نہ کہ جس میں آپ بھول جائیں کہ اخلاق بھول جا رہے، آپ ادب بھول جا رہے۔ یہ غلط ہے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو اپنی خواہشات کو ایک کنٹرول میں رکھیں۔ اسی کے ساتھ 8واں پوائنٹ جو ہے، راضی رہیں۔ بااخلاق انسان ہر معاملے میں اللہ سے اور بندوں سے راضی رہتا۔ سب سے پہلے تو اللہ سے راضی رہیں، راضی ہو جائیں اپنی تقدیر پر، اور اللہ کے فیصلوں پر آپ راضی ہو جائیں۔ لوگوں سے راضی رہیں۔ بے شک ہر انسان سے غلطی ہوتی، ہم سے بھی ہوتی، دوسروں سے بھی ہوتی۔ اب ان کی تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے اور اب ہم کیا کرتے؟ بہت زیادہ باتیں سنا دیتے۔ کرے کیوں ایسا؟ نہیں ہوتی، غلطیاں ہوتی ہر انسان سے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے صبر کر کے مان لیں چیزوں کو۔ راضی ہو اللہ سے، اپنی تقدیر سے، اللہ کے فیصلوں سے، اور رشتہ داروں سے، لوگوں سے، گھر والوں سے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم تعلق توڑ دیتے۔ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو پہلے کیا کرتے؟ پہلے تعلق ٹوٹ جاتا۔ نہیں، راضی ہوں آپ ہر معاملے میں، پھر چاہے آپ کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کیوں نہیں ہو، اللہ کی نعمتیں آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ہمیشہ راضی رہنا ہے، اور لوگوں سے بھی راضی رہنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کم گفتار ہو۔ بااخلاق انسان کم گفتار ہوتا ہے، یعنی کم بات۔ اب ایسا نہیں کہ زیادہ باتیں کرنا بد اخلاقی ہے، ایسا نہیں۔ کم گفتار یعنی کہ اپنے الفاظ، بااخلاق انسان اپنے الفاظ کو بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہے میری بہنوں۔ اور اکثر ہم دیکھتے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں نا، بہت زیادہ بات کرتے، وہ لوگ اتنی باتیں کرتے اور بے فضول بات کرتے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی کہ ان کی بات کو زیادہ سیریس نہ لینا، ہمیشہ کیا کرتے؟ چپ ایسی باتیں کرتے رہتے، ان کو سیریس نہ لینا۔ ایسا زیادہ بات کرنے سے ہماری خود عزت کم ہو جا رہی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے الفاظ کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، جب ضرورت ہو تب استعمال کریں، نہ کہ بس بولتے جا رہے، شوہر کو سناتے جا رہے، ساس سسر کو سناتے جا رہے، گھر میں والدین کو سناتے جا رہے، بے فضول سنا رہے، گھر کے A to Z معاملات سنا رہے، ایسا ہوا، اب اٹھے، جب گئے، ہر چیز سنا رہے۔ نہیں، زیادہ بات کرنے کی وجہ سے اکثر ہم کیا کر دیتے؟ کچھ ایسی باتیں بول دیتے جو بولنا نہیں رہتا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ فساد ہو جاتا ہے میری بہنوں۔
تو اپنے الفاظ کو بہت احتیاط سے استعمال کریں اور اپنی زبان کو بے فضول خرچ نہ کریں، بہت احتیاط سے استعمال کریں۔ بااخلاق انسان اپنے الفاظوں کو بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، تو کوشش کریں اس چیز کی۔ اسی کے ساتھ وفادار اور امانت دار ہو۔ بااخلاق انسان وفادار اور امانت دار ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ مجھے بتائیں میری بہنوں، کیا ہم اللہ کی ذات میں وفادار ہیں؟ ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ ہم تیری عبادت کریں گے جس طرح تجھ سے کرنے کا حق ہے، تو کیا آج ہم اس طریقے سے ادا کر رہے، اس طریقے سے عبادتوں کو ادا کر رہے؟ آج ہم ہمارے رب کے معاملے میں بھی آج ہم وفادار نہیں ہیں، دھوکہ دے رہے، آج ہم خود کو دھوکہ دے رہے، نعوذ باللہ، اللہ کو نہیں، خود کو دھوکہ دے لے رہے۔ تو بااخلاق انسان کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتا، پھر چاہے وہ کون سا بھی معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ٹھیک ہے، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتا، اور وہ امانت دار ہوتا ہے۔ یعنی کہ امانت دار یعنی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ میری ماں بہنوں، ہمارے والدین ہمیں بہت یقین کے ساتھ باہر بھی جاتے ہیں، ہے نا؟ اسکول کے لیے جاتے ہیں، ہم لوگ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو ہمارے والدین ایک یقین کے ساتھ بھی جاتے، تو ان کا یقین ہمارے پاس امانت ہے۔ کیا ہے وہ یقین؟ ہمارے پاس امانت ہے۔ والدین تو اسی یقین سے بھیجاتے کہ میری بیٹی کیا کرے گی، میرا بیٹا کیا کرے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو آج ماحول دیکھ لیجئے میری بہنوں، کتنا خراب ہو گیا، استغفر اللہ۔ کیا ہم امانت میں خیانت نہیں کر رہے؟ اپنے والدین کے اس یقین کو نہیں توڑ رہے؟ توڑ دے رہے۔ وہ امانت ہے، ان کا یقین، ان کا بھروسہ، ہمارے والدین کا بھروسہ، ہمارے شوہر کا بھروسہ، ہمارے بڑوں کا بھروسہ ہمارے پاس امانت ہے، اور آج ہم اس کو توڑ دے رہے۔ تو کوشش کریں ہر معاملے میں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو لا کے دیے تو وہ اٹھا کے رکھنا امانت ہے، نہیں۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں، لوگوں کی باتیں ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں، لوگوں کے راز ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے؟ نہیں بولتے بلکہ سن لیتے، پھر جا کے کتنے کی لوگوں کو بیان کر دیتے، ایسا کرے انہوں، ایسا ہوا کرتے، ان کے گھر میں یہ معاملہ چل رہا۔ استغفر اللہ میری بہنوں، آج یہ معاملات کر رہے ہم۔ اسی کے ساتھ لعنت نہ کرنے والا۔ بااخلاق انسان کسی کے اوپر لعن طعن نہیں کرتا۔ آج بے شک ہر انسان کی زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آتی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جس کی زندگی میں ایک دم آرام ہی آرام ہے، اور ایسا کوئی نہیں ہے جس کی زندگی میں صرف مشکلیں ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانی آتی ہے۔ ہم بولتے صبر کر رہے بلکہ بولتے، لیکن لعن طعن کرتے، یعنی کہ برا بھلا بولتے، اور نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ ہمیں ملے تھے کہ میرے سے کیا دشمنی تھی جو میرے کو ایسی مصیبت دے دیے، آپ میرے کو ایسا سسرال دے دیے، مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھے یہ بیماری میں ڈال دیے۔ استغفر اللہ، رب کے ساتھ ایسی باتیں، نعوذ باللہ۔ بااخلاق انسان کی زبان بہت اچھی ہوتی ہے، تو اپنی زبانوں کی حفاظت کریں میری بہنوں۔ آج ہم اپنی زبان سے کیا کیا نہیں کر رہے، جھوٹ بول رہے، غیبت کر رہے، چغلی کر رہے، لعن طعن کر رہے، ہے نا؟ یہ تمام چیزیں آج ہم کر رہے، تو کیا آج ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کر رہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کوشش کریں ہر معاملے میں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی۔ لعن طعن کر رہے، صبر کر رہے بلکہ بڑا اچھا بولتے، ہاں ہم صبر کر رہے، لیکن برا بھلا بھی بولتے ساتھ میں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کچھ برا کر دیے تو صبر تو کرتے، صبر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے؟ ان کو برا بھلا بولتے، ان کے ساتھ ایسا ہو جاؤ، ڈوب جاؤ، مر جاؤ، نعوذ باللہ، کیا کیا الفاظ استعمال کرتے۔ کبھی سوچ رہے آپ اپنی زبان سے جو الفاظ نکال رہے ان کے نتیجے کیا ہوں گے؟ آج ہم جھوٹ بول رہے، آج ہم غیبت کر رہے میری بہنوں، آج ہم یہ عمل کر رہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کبھی سوچیں ہمارے الفاظوں کا، ایک ایک لفظ کا ہمارے اوپر پکڑ ہوگی؟ کبھی سوچیں اس تعلق سے؟ نہیں، بس جو دل میں آ رہا، جو زبان میں آ رہا بولتے چلے جا رہے۔ تو کوشش کریں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اسی طرح گالی گلوچ نہ کریں۔ بااخلاق انسان کی زبان اگر آپ سنیں تو بہت اچھا لگتا۔ اگر کسی کے پاس گالی گلوچ ہے، یعنی سمجھ جاؤ کہ ان کے پاس اخلاق کی کمی ہے،
اور استغفر اللہ ماحول میں تو میں ایسی لڑکیوں کو دیکھی، اکثر ہم بولتے ہیں نا کہ گالی گلوچ لڑکے بہت زیادہ کرتے ہیں نا، لڑکوں میں بہت زیادہ عام ہے گالی گلوچ کرنا، لیکن استغفر اللہ لڑکیاں ایسی ہے جس کی زبان تو لڑکوں سے بھی زیادہ خراب ہے، گالی گلوچ میں اتنے اعلیٰ ہے انہوں، نئے نئے قسم کے گالیاں، لڑکیوں کی زبان ہے یہ۔ آج ہم ان کو گالی دے رہے، آج ہم ان سے جھوٹ بول رہے، آج ہم ان کی چغلی کر رہے، آج ہم ان کی غیبت کر رہے، کل قیامت کے دن کیا کریں گے وہ معلوم ہے آپ کو؟ آ کر آپ کی نیکیاں لے لیں گے۔ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے کل کہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم ان مفلسوں میں شامل ہو جائیں روز قیامت، جن کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی، لوگوں کو دے دی جائیں گی، صرف گالی دینے کی وجہ سے، صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے، صرف غیبت کرنے کی وجہ سے۔ آج بہت معمولی لگ رہا ہمیں، یہ تمام چیزیں بہت معمولی لگ رہی، جس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو آ رہا زبان کو بولتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، سامنے ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ اس شخص نے مجھے گالی دی، اس شخص نے مجھے برا بھلا کہا، اس شخص نے اس شخص نے چغلی کی، اس شخص نے غیبت کی، اللہ میرے راز کو کھول دیا۔ یہ تمام شکایتیں لے کر آئیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تب اللہ کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا اس دن، اور ہماری نیکیاں لوگوں کو چلی جائیں گی جو آج ہم اس دنیا میں کما رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہماری وہ نیکیاں ضائع نہ ہوں تو اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ یہ تمام زبان کی ہلاکتیں ہیں، ان کی حفاظت کریں میری بہنوں۔ گالی گلوچ، لان تان، برا بھلا بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی کے ساتھ حسد نہ کریں۔ بااخلاق انسان کسی سے بھی حسد نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے وہ، کہ اللہ نے اسے نعمت عطا کی۔ اگر آپ کو کسی کی چیز پسند آ رہی تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس میں انہیں برکت دے، اور اللہ مجھے بھی تو عطا کر خیر کے ساتھ۔ یہ دعا کر سکتے ہم، لیکن نہیں، یہاں بیٹھ کے جلتے رہتے۔ ان کے پاس قابلیت نہیں تھی تو بھی اللہ ان کو اتنا عطا کر دیا۔ وہ جاب کی قابلیت نہیں تھی، ہمارا بیٹا اتنا پڑھا لکھا رہنے کے باوجود بھی اس کو وہ جاب نہیں ملی، ان کا ان پڑھ رہنے کے بعد بھی اس کو وہ جاب مل گئی، وہ اس کی تقدیر ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کے نہیں چل سکتے، حسد کرتے، اور حسد کرنے کی وجہ سے نیکیاں کیا ہو جاتی؟ تباہ ہو جاتی میری بہنوں۔ بالکل، حسد کرنے سے دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں نقصان ہی نقصان۔ ہماری جو نیکیاں ہم اتنی محنت سے کما رہے، ویسے تو وقت نہیں ملتا عبادتوں کے لیے، جو کچھ بھی مل رہا اس کو بھی گوا لے رہے آج ہم۔ تو کوشش کریں حسد نہ کریں، حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کوشش کریں لوگوں سے حسد نہ کریں۔ اگر آپ کو کسی کی نعمت، اللہ نے جو کسی کو نعمت دی ہے، کوئی چیز دی ہے، آپ کو وہ پسند آ رہی، تو اب اللہ سے دعا کر کے مانگے اللہ کہ وہ مجھے چیز خیر کے ساتھ تو عطا کر۔ اسی کے ساتھ ریاکاری نہ کریں میری بہنوں۔ با اخلاق انسان ریاکاری نہیں کرتا، یعنی دکھاوا نہیں کرتا۔ آج کتنے معاملات ایسے ہیں جس میں دکھاوا ہی دکھاوا ہے۔ نیا فون لیے پہلے دکھاتے، کہیں گھومنے گئے کہ ایک نیا ٹرینڈ آ گیا آج ماحول میں، واٹس ایپ کی وجہ سے اسٹیٹس پہ اپلوڈ کر دیتے رہتے، ہم یہاں گئے، ہم یہ کھائے، ہم نیا فون لیے، ہم یہاں گھومے، ہمارے پاس یہ نئی کار ہے، دیکھو، بلکہ اسٹیٹس پہ اپلوڈ کر رہے۔ میری بہنوں، کبھی سوچے جس کے پاس نہیں ہے اگر انہوں دیکھے تو ان کو کیا دل میں محسوس ہوتا ہوگا؟ کبھی سوچے کیا وہ اسٹیٹس اپلوڈ کرنے سے کچھ فائدہ ہو رہا؟ آپ کو فائدہ ہو رہا؟ آپ کی گاڑی چھوٹی جا کے بڑی ہو جا رہی؟ ہاں، کچھ تو بھی ہو رہا۔ فون لیے تو لوگوں کو بتاتے، گاڑی لیے تو لوگوں کو بتاتے، کھا رہے تو بھی آج فوٹو اسٹیٹس پہ اپلوڈ کر رہے کہ ہم یہ کھا رہے۔ کوئی غریب جس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لے، ہم دیکھ رہے ہیں آج ہمارے رشتہ داروں کے ماحول بھی، رشتہ داروں کے گھروں میں کیا حال ہے ہم نہیں دیکھ رہے۔ کئی ایسے ہمارے رشتہ دار ہیں جو بھوکے رہ رہے، لیکن ہم یہاں کھاتے، بھوکے رہتے وہ لوگ، اور ہمیں یہاں خبر نہیں رہتی۔ یہ اسٹیٹس اپلوڈ کر کے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے آپ دکھاوا کر رہے میری بہنوں، ریا ہے یہ۔ اور میری بہنوں، ریا شرک کے برابر کا گناہ ہے، دجال کے فتنے سے بڑھ کر یہ گناہ ہے۔ آج ریا کر رہے ہر معاملے میں، یہ دکھاوا کرنا بچکانی حرکت ہے۔ ایٹیٹیوڈ جو ہم آج دکھا رہے، لوگوں کو دکھاوا کر رہے، یہ چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ ایک میچیور
انسان نہیں کرتا. ایک اخلاق والا انسان جس کے پاس اخلاق و بااخلاق انسان ایسے اعمال نہیں کرتا میری بہنوں. تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس اللہ نے کچھ عطا کیا تو اس کا شکر بجا لائیں اور اس میں برکتی کی دعا کریں آپ اللہ سے کہ اللہ تو اس میں برکت دے اور تمام نعمتوں کو تو برقرار رکھ بول کے اس کی دعا کریں، نہ کہ لوگوں کو دکھاتے پھریں. ریاکاری شرک جتنا بڑا گناہ ہے اور دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے یہ. کوشش کریں ریاکاری سے بچنے کی. اسی کے ساتھ ہماری محبت اور ہماری ناراضگی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. آج ماحول میں ایک محبت بہت عام ہے، میں اس محبت کی بات نہیں کر رہی، وہ تو فحش ہے، گناہ ہے. وہ جو محبت آج ماحول میں بہت عام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. میں اس محبت کی بات نہیں کر رہی، وہ محبت جو اللہ کے لیے ہو. کسی سے آپ محبت کر رہے، آپ کو والدین سے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. آپ کو اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اگر آپ کسی سے ناراض ہو رہے تو اکثر ہم ناراض کس لیے ہوتے؟ خود کی ذات کے معاملے میں ناراض ہوتے نہیں. ہمارے ساتھ ایسا کرے اس وجہ سے ہم تعلق توڑ رہے، ہمارے ساتھ یہ برا بھلا معاملہ کرے، ہمارا نقصان کر دیے، یہ چیز کر دیے جس کی وجہ سے آج ہم ان سے تعلق توڑ دیے، آج ہماری ان سے بات چیت بند ہے. میری بہنوں، نبی کے دشمن بھی تھے، کیا انہوں نے خود کی ذات سے ان سے دشمنی کی؟ نہیں کی. خود کی ذات کے لیے بھی دشمنی نہیں کی. اگر دشمنی کرتے تو وہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو امانتیں لوٹانے کا تھا، اگر خود کی ذات کے تعلق سے کرتے تو وہ امانتیں نہیں رکھی ہوتی تھی ان کے پاس. تعلقات تھے. کس کے لیے تعلقات تھے؟ دشمنی تھی، ناراضگی تھی، کس کے لیے تھی؟ اللہ رب العالمین کے لیے تھی. آج خود کی ذات کے لیے، اپنی انانیت کے لیے، اپنے نفس کے لیے آج ہم لوگوں سے تعلقات توڑ رہے، لوگوں سے ناراض ہو جا رہے، شوہر سے ناراض، بیوی سے ناراض، والدین سے ناراض، ساس سسر سے ناراض، کن سے ناراض، ہاں رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے ناراض، کیونکہ ہمارا نقصان کرے نا، اس لیے ہم ان سے ناراض. یہ درست نہیں ہے میری ماں بہنوں. آپ انہیں معاف کریں. محبت بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے، اور ناراضگی بھی کرنا ہے. ناراض بھی اگر ہو رہے تو اللہ کے لیے ناراض ہونا ہے. اسی کے ساتھ عدل و انصاف کریں. بااخلاق انسان ہر کسی سے عدل و انصاف کرتا. یعنی صرف دو مسئلے آ گئے، عدل و انصاف کو ہم اکثر بہت چھوٹا کر لیے، ایک ہی لمٹ میں سمجھ لیے. یعنی کہ کچھ معاملات ہو گئے، دو معاملات کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو اس کو عدل بولتے. ایسا نہیں ہے میری ماں بہنوں. وہ تو ایک ہے، کچھ معاملات ہو گئے تو بیچ میں ہم فیصلہ کر رہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن عدل و انصاف یعنی کیا آپ پسند کرتے کہ آپ کو کوئی گالی گلوچ سے بات کریں؟ پسند کرتے کہ اگر مجھے گالی گلوچ سے بات کرے تو ہم کو اچھا لگتا ہے؟ ایسا ہے. مجھے کوئی برا بھلا بولے آپ پسند کرتے؟ آپ کو کوئی اگر برا بھلا بولے، گالی گلوچ کرے، آپ کی عزت نہ کرے، آپ پسند کرتے کیا؟ تو جو چیز آپ خود کے لیے پسند کر رہے وہی چیز آپ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. یہ عدل ہے میری بہنوں. ایک جملہ بڑا اچھا ہے، کیا؟ گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. اکثر ہم سنتے ہیں نا، ہم لوگوں کے ساتھ برا بھلا بولیں گے. آج ہم اپنے بچوں سے کیا کریں گے؟ جھڑکیوں سے بات کریں گے. ہمارے والدین سے جھڑکیوں سے بات کریں گے. ہم باہر لوگوں میں جھڑکیوں سے یا بد اخلاقی سے بات کریں گے. اور ہم یہ ریٹرن میں ایکسپیکٹ کر سکتے کیا؟ یہ کوئی لاجیکل والی بات ہوگی کہ میں تو بد اخلاقی سے پیش آؤں گا لیکن سب میرے ساتھ اخلاق سے پیش آنا؟ ایسا ہو سکتا نہیں. جو چیز آپ خود کے لیے پسند کر رہے وہی چیز آپ لوگوں کے لیے بھی پسند کرے. یہ عدل کرے، پھر چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، بڑے ہی کیوں نہ ہو. آپ کے بچے ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کے والدین ہو، آپ کے باس ہو، آپ کے پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، جو چیز آپ خود کے لیے پسند کرتے وہی چیز آپ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. یہ انصاف کریں. وہ تو معاملہ ہے، اس میں بھی انصاف کرنا ہی کرنا ہے ہم کو. اکثر لوگ نہیں کرتے. بیٹی کی غلطی رہی بھی تو چھپاتے، داماد کی غلطی ہے نہیں، اور الٹا مرچ مسالہ لگا کے بات کو بڑھا دیتے اور پھر رشتہ ٹوٹ جاتا، پھر بڑھ جاتے گھر میں. نہیں، اگر آپ کی بیٹی کی غلطی ہے تو وہاں انصاف کریں، آپ اسے سمجھائیں.
نہ کہ اپنی بات کو بڑھاوا دینے کے لیے داماد کی غلطی بتائیں. نہیں، یہ چیز غلط ہے میری ماں بہنوں، درست نہیں ہے. عدل اور انصاف کریں. ایک بااخلاق انسان عدل اور انصاف کو پسند کرتا ہے. اسی کے ساتھ دوسروں کو ترجیح دے. یہ معاملہ تو ہمارے پاس مانو جیسے 99% ختم ہی ہو گیا. خود سے پہلے ہم دوسروں کو ترجیح دیتے، یعنی کہ امپورٹنس ہمارا کوئی بس نہیں ہو رہا، کتنا بھی رہو ہمارے پاس، ہمارے لیے ہی بس نہیں ہو رہا وہ، تو دوسروں کو کہاں سے؟ حالانکہ ہمارے پاس بے شمار چیزیں موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کی مدد کرنا پسند نہیں کرتے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ وہ انصاری صحابی جو نبی کے مہمان کو اپنے گھر لے کر جاتے، گھر لے کر جا کے کیا کرتے؟ انہیں کھانا کھلاتے، حالانکہ اس کھانے کی ضرورت ان کو خود تھی. وہ خود بھوکے رہتے، اپنے بچوں کو بھوکے رکھتے، اپنی بیوی کو بھوکا رکھنے کے باوجود بھی وہ کیا کرتے؟ اس مہمان کو کھلاتے، حالانکہ خود حاجت مند ہے، انہیں خود ضرورت ہے، پھر بھی وہ کیا کر رہے؟ اس مہمان کو کھلا رہے. تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو اس قرآن میں بیان کیا، ان کی تعریف کی. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں بیان کیا کہ وہ خود حاجت مند ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دیے، دوسروں کو امپورٹنس دیے نا دینے کے. وہی لوگ، اللہ فرما رہے، وہی لوگ کامیاب ہے. یہ خوشخبری دی انہیں. یہ واقعہ اللہ نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں بیان کیا. دوسروں کو ترجیح دے. آج ہمارے پاس بے شمار چیزیں ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی آج ہم لوگوں کی مدد نہیں کرتے. ایسا ہے کیا؟ نعوذ باللہ ہمارے پاس کہ ہم کو خود کھانے کے لیے بس نہیں ہے، اور اگر کوئی آ گئے تو ہم نہیں دے سکتے. گھر میں بے انتہا راشن رہتا، خوب موجود رہتا. اگر ایک ٹائم اگر ہمارے شوہر کسی کو لے کر آ گئے تو پھر اب برسات شروع ہو جاتی. کیسا لائے تم، کھانا کم پڑتا، پکانا نہیں ہوتا نہیں ہمارے سے ہاتھ، حالانکہ بہت زیادہ ہے، اور ہمارے شوہر کو ہی برا بھلا بولتے. کھانا کم پڑتا، کیسا لائے تم، اپنے کچھ بس نہیں ہوتا، پکانا پڑتا، نعوذ باللہ کیا کیا کی بولتے رہتے. یہ درست عمل ہے میری بہنوں. ترجیح دیں، اور جو دوسروں کو ترجیح دیں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اللہ فرما رہا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں. اسی کے ساتھ رحم دل اور نرم دل ہوں. میری بہنوں، جس کا نفس صاف نہیں رہتا، جس کا دل صاف نہیں رہتا، جس کی روح پاکیزہ نہیں رہتی، وہ انسان کے دل سخت رہتے، یعنی کہ ان کے دل میں رحم نہیں رہتا. یہاں فرمایا جا رہا کہ رحم دل اور نرمی سے پیش آئے لوگوں کے ساتھ. آج مجھے بتائیں کہ کتنے گھر ایسے ہیں جس گھر میں والد اپنے اولاد کے ساتھ نرمی سے پیش آتے. کئی ایسے میں دیکھی، والد آ رہے مطلب گھر کے تمام افراد چار طرف ہو جاتے، کچن میں لگ جاتے، کاموں میں لگ جاتے، اسٹڈی میں لگ جاتے، عبادتوں میں لگ جاتے، ٹی وی بند ہو جاتی، جو بھی معاملہ جو بھی کر رہے وہ سب بند ہو جاتا، جیسے کہ گھر میں والد نہیں جلاد آ رہے ایسا دکھتا. والد نہیں آ رہے اتنا، اور لوگ بڑی شان سے باہر تعریف بھی کرتے خود کی، معلوم ایسا ڈھاٹ ہے ہمارا گھر میں گیا تو سب چار طرف ہو جاتے. بے وقوف ہے آپ. اگر آپ سے ڈر رہے، آپ کے دل میں رحم نہیں ہے، یہ غلط معاملہ ہے میری بہنوں. لوگوں سے نرمی سے، اور مسکرانا تو ہم بھول ہی گئے. ضرورت کے وقت جوک پڑے، کوئی جوک آ گیا تو ہم لوگ ہنستے. لوگوں سے ملاقات کر رہے تو کبھی مسکرا کے بات کریں. ملاقات بھی ہم لوگوں کو دیکھ کے کرتے ہے نا، ان کا سٹیٹس دیکھتے، انہوں کیسے ہے تو جا کے ملتے، ہاتھ ملاتے، اور ایک الگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ملتے ہم، جیسے کہ ہم ہی بہت کچھ ہم ہی ہیں. مسکرانا بھول گئے آج ہم. کبھی اپنی اولاد سے جا کے مسکرا کر ملے، آپ خیریت پوچھے، اپنی اولاد کی کیا ضرورت ہے پوچھے؟ نہیں. تو اپنے دل کو نرم بنائیں، اپنے لہجے کو نرم بنائیں، اپنی زبان کو نرم بنائیں. سخت نہیں کرنا ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ نرم تھے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، جو صحابہ تمہیں گھیرے ہوئے ہیں وہ تمہارے نرمی کی وجہ سے ہے نا، کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے سارے صحابہ ان سے محبت کرتے تھے. اور صحابہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سب کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے کہ ہر کوئی یہ سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے. اللہ اکبر. یہ معاملہ تھا ہمارے نبی کے نرمی کا.
کہ ہر صحابی سوچتے کہ نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے، اس طریقے سے پیش آتے تھے۔ تو اگر اخلاق کو بڑھانا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر نرمی کو لے کر آئیں۔ اب ایسا نہیں کہ ہر معاملے میں نرم ہی ہو جاؤ، اب لوگ مارنے آ رہے تو بھی ہم نرم ٹھہرے ہوئے، ایسا نہیں۔ ضرورت کے وقت ہم سخت ہونا بھی ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن ہر وقت جلاد بنے بیٹھے بول تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ معاف کرنا سیکھے میری ماں بہنوں۔ آج ہم معاف نہیں کر رہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو رہا، معاف نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہو رہی ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے یعنی کہ مکے والوں سے کیا کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ حسن سلوک، اچھا سلوک ہوگا، یہ ہم کو یقین ہے۔ بولے کون؟ اس وقت کے مکے کے مشرکین یہ کہہ رہے ہیں نبی کے سامنے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یعنی کہ انہیں اس وقت بھی یقین تھا کہ نبی کے اخلاق بہت بہتر ہے۔ اور نبی نے کیا جواب دیا؟ میں تم سے وہی کہنا چاہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر میری بہنوں، نبی نے معاف کر دیا۔ کیا کیا تکلیفیں مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی؟ 3 سال بائیکاٹ کر دیا تھا۔ شیب ابی طالب کا وہ واقعہ ہم تمام جانتے ہیں، کس طرح کن تکلیفوں میں گزارے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے کے لیے نہیں تھا، پتے کھا کر زندگی گزارے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی اور امی خدیجہ کے انتقال کا بھی سبب وہی دور گزرا۔ کتنی تکلیفیں، پتھریں برسائے، کتنی تکلیفیں دیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے تو گندگی ان کے اوپر لا کر ڈال دی جاتی تھی۔ کتنی تکلیفیں، صحابہ کو شہید کر دیا، کئی حافظ صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ کتنی تکلیفیں نہیں دی، بے شمار تکلیفیں دی۔ اور نعوذ باللہ، کیا ہماری تکلیفیں نبی سے بڑھ کر تکلیفیں ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے نا، بہت معمولی تکلیفیں آج ہمارے پاس، پھر بھی ہم کیا کرتے؟ لوگوں کو معاف نہیں کرتے اور بولتے اچھا تمہارے ساتھ ہوا تو معلوم ہوتا۔ کیا کرے انہوں ہمارے ساتھ؟ کیا کرے؟ آپ کو قتل کر دیے، کیا کرے؟ کچھ نہ کچھ چھوٹا سا نقصان ہوا تو ہم معاف نہیں کر رہے۔ کچھ الفاظ اگر کسی کی زبان سے نکل جا رہے آپ کے تعلق سے برے بھلے تو آپ معاف نہیں کر رہے۔ معاف کرنا سیکھے، اور اگر ہم معاف کر دیں گے نا میری ماں بہنوں، بہت آسان ہو جاتا ہمارے لیے، معلوم آپ کو، ہمیں بہت ریلیف فیل ہوتا۔ اس چیز کو کر کے دیکھیے، کچھ ہو رہا آپ کے ساتھ برا تو معاف کریں لوگوں کو۔ ایک اور واقعہ، ہندا بنت عتبہ، ہم تمام جانتے ہیں، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ ان کے سینے کو چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، یہ وہ عورت ہے۔ اور جب نبی نے شہید حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بے انتہا انہیں تکلیف ہوئی کہ میرے چچا جو کس طرح شہید ہوئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے، ان کا کلیجہ باہر نکالا گیا تھا، ان کا سینہ چیر دیا گیا تھا۔ میری بہنوں، وہ منظر کیا تھا ہوگا؟ لیکن جب ہندا بنت عتبہ ایمان لائی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہیں معاف کر دیا۔ میری بہنوں، اتنا بڑا غم تھا، اتنی زیادہ تکلیفیں تھیں نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، پھر بھی انہوں نے معاف کر دیا۔ اور الحمدللہ آج ہماری زندگی بہت آرام سے ہے۔ کچھ معمولی سے ہمیں تکلیف ملتی تو آج ہم لوگوں کو معاف نہیں کر رہے۔ اسے نفس کی کنجوسی کہا گیا ہے نا، دل چھوٹا کر لیا، آج ہم مطلبی بن گئے۔ تو کوشش کریں لوگوں کو معاف کرنے کے لیے، معاف کرنا سیکھیں آپ۔ تو یہ تمام پوائنٹس تھے جو میں آپ تمام کے سامنے بیان کر رہی تھی کہ با اخلاق انسان کے اندر یہ صفات اگر ہوں، بے شک بہت زیادہ صفات موجود ہے، بہت زیادہ صفات ہے با اخلاق انسان کے لیے، لیکن یہ چند بنیادی صفات، چند بنیادی چیزیں تھیں جو میں آپ تمام کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ اس کے بعد میری بہنوں، میں ہمارے اسلاف کی قول بیان کرنا چاہتی ہوں کہ وہ با اخلاق انسان کی صفت بیان کر رہے ہیں، جس میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ با اخلاق انسان حرام سے اجتناب کرتا ہے اور حلال کو اختیار کرتا ہے، جیسے میں نے بیان کیا ہے نا۔
حرام ہم اکثر کیا سمجھتے ہیں؟ حرام یعنی بری چیز ہے نا، صرف غیر اللہ کا کھانا، سور کا گوشت یا پھر شراب پینا یہی حرام ہے. نہیں، حرام دراصل مخصوص حکم کو کہتے ہیں میری بہنوں. جہاں پر اللہ نے مخصوص حکم دیا ہو ان کو حرام کہتے ہیں. تو اب میری بہنوں ہمیں اللہ نے کیا کیا حکم نہیں دیا، ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے ہمیں جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جائیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے جن چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا وہ کریں. یہ ہے بااخلاق انسان کی سب سے بڑی صفت، سب سے بڑی صفت ہے یہ کہ جو حکم اللہ نے دیا اسے مانیں اور جس سے روکا اس سے رک جائیں. اور اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں بااخلاق انسان کی صفت میں سے ایک اور یہ بھی صفت ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. آج اکثر یہ بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ آج مہنگائی کا بہت زیادہ زمانہ ہو گیا، تو اکثر لوگوں میں کنجوسی بھی بہت زیادہ آ گئی. کنجوسی الگ معاملہ ہے، یہاں تک کہ بخیلی بھی آ گئی. ترساتے آج ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو دواؤں کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے، بیوی کو ترساتے ہیں. حالانکہ مال ہوتا ہے لیکن پھر بھی سیکیور کرتے ہیں، ہم فیوچر سیکیور کر رہے، بلکہ ضرورتوں کے وقت بھی خرچ نہیں کرتے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عیال پر خرچ کرنے والے، یعنی کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. ضرورت پڑے تو تمام جن کی ضرورت ہو انہیں خرچ کریں ان کے اوپر. یہ ایک بااخلاق انسان کی صفت میں سے ہے. اسی طرح جو کسی کو ایذا نہ دے، جیسا میں نے فرسٹ پوائنٹ بیان کیا تھا، کسی کو ایذا نہ دیں یعنی کہ تکلیف نہ دیں. بااخلاق انسان کی سب سے بڑی صفات میں سے یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اسی طرح جب مومن کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کریں. ہمارے اختیار میں جتنا ہے ہم جتنا کر سکتے اتنا کریں. میری بہنوں صحابہ کے پاس نہیں ہوتا تھا تب بھی کوشش کر کے مدد کرتے تھے، تب بھی کوشش کر کے مدد کرتے تھے. جنگوں میں سامان کو لاتے تھے حالانکہ وہ خود بھی ضرورت مند رہتے تھے. جس طرح میں نے وہ واقعہ بیان کیا، صحابی کو خود بھی ضرورت تھی کھانے کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ مہمان کو کھلا دیا. تو جتنا ہم سے ہو سکتا لوگوں کی مدد کریں ان کی ضرورت کے وقت. تو یہ تمام میری بہنوں پوائنٹس تھے جو ایک بااخلاق انسان کے اندر ہونی چاہیے. یہ صفات میں بیان کر رہی تھی. اب میری بہنوں ہم اخلاق اختیار کر لیں گے تو ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم اپنے اندر اپنے اخلاق کو بڑھا لیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس میں سب سے پہلا ابو داؤد کی روایت میں آپ تمام کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ میزان میں سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اخلاق، بہترین اخلاق. میزان میں سب سے بھاری بہترین اخلاق ہوں گے میری بہنوں. وہ وقت بھی آنے والا ہے انشاءاللہ، بے شک وہ وقت آئے گا کہ جب ہمیں یوم آخرت کے دن ہمارے نامے اعمال دیے جائیں گے، پھر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا. میری بہنوں غور کریں اس وقت کو، یاد کریں اس وقت کو. ہمارے اعمال کو تولا جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو تو ہمیں اپنے اخلاق کو بڑھانا ہوگا. اور آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اسی حدیث میں نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. جو تمام صفات میں نے بیان کی آپ تمام کے سامنے وہ تمام نیکیاں ہی ہیں. جب تک ہم نیکیوں میں اضافہ نہیں کریں گے ہمارے اخلاق میں اضافہ نہیں ہو سکتا. تو نیکیوں میں اضافہ کریں. اسی طرح ترمذی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے اخلاق بہتر ہوں گے کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوں گے اور وہ میرے محبوب ہوں گے. اللہ اکبر. کون نہیں چاہے گا کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو، کہ ہم ان کے قریب ہوں، ان کے ساتھ ہو، وہ ہم سے محبت کریں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، جو اخلاق میں بہتر ہوں گے، میں ان کے ساتھ کل قیامت کے دن رہوں گا. ایک اور روایت ابو داؤد کی کہ جو شخص جس کے اخلاق بہتر ہو وہ رات میں عبادت اور دن میں روزہ رکھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اب ایسا نہیں کہ سب چھوڑ دیے اب ہم خالی اخلاق، لیکن بے شک اخلاق یعنی نیکی کا نام ہے. تو اجر کتنا مل رہا ہے میری بہنوں؟ اخلاق کی وجہ سے، ہمیں بااخلاق ہونے کی وجہ سے رات بھر عبادت. ہم سے
فرائض ہی مشکل طور پہ ادا ہوتے، سنت و نوافل تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے، تو رات بھر عبادت اور دن بھر روزہ رکھنے کے برابر ہمیں اجر و ثواب مل رہا۔ اچھی زبان سے بات کرنا، مسکرانے سے صدقے کا ثواب ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ہم چھوڑ دے رہے اور بڑے بڑے نیکیوں سے آج ہم محروم ہو جا رہے ہے نا۔ یہ معاملات ہم کر رہے، بہت معمولی سمجھ رہے ہم ان چیزوں کو، اور کیا کر رہے، چھوڑ رہے، جبکہ ان کا اجر بہت زیادہ ہے میری بہنوں، ہم غور نہیں کر رہے، بہت زیادہ ہے۔ تو رات بھر عبادت اور دن بھر روزے رکھنے کا ثواب کے برابر ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ، جو انسان با اخلاق ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں کن کے لیے ہے؟ اچھے اخلاق والوں کے لیے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی بھلائی ہو اور آخرت میں بھی بھلائی ہو تو اپنے اخلاق کو بڑھا لیں۔ دنیا اور اخلاق کی تمام تر بھلائیاں کس کے لیے ہیں؟ اچھے اخلاق والوں کے لیے ہیں۔ اس دنیا میں غیر مسلمان بھائی بہن بھی ہمارے کیا کرتے ہیں؟ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، انسانیت جسے وہ لوگ کہتے ہیں اکثر طور پر پیش آتے ہیں، لیکن ان کے لیے صرف دنیا میں ہی بھلائی ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے اگر ہم اپنے اخلاق کو بڑھائیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی ملے گی میری بہنوں۔ تو کوشش کریں میری بہنوں، آج ہم ہماری زندگی میں اخلاق کو لانے کی اور تربیت کریں۔ آج ہم کیا کر رہے؟ تربیت نہیں کر رہے بچوں کی، اچھے اخلاق کی تربیت آج ہم نہیں کر رہے۔ ایک وہ دور تھا میری بہنوں جب ساری امت کو ان کی اخلاق کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا کہ بہترین امت ہے۔ کون سا دور میں بیان کر رہی ہوں؟ صحابہ کا، نبی کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا۔ وہ دور تھا جب امت کی پہچان کس سے ہوتی تھی؟ اخلاق کی وجہ سے پہچان ہوتی تھی کہ یہ بہت با اخلاق لوگ ہوتے ہیں۔ اور آج نعوذ باللہ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، آج ہم اسلام کے جیتے جاگتے نمونے ہیں، اسلام کو آج ہم پریزنٹ کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہم اسے بدنام کر رہے، ہماری وجہ سے آج ہم غلط اثر پڑ رہا لوگوں کے اوپر اسلام کے تعلق سے۔ میری بہنوں، ہمارے غیر مسلمان بھائی اور بہن قرآن کو نہیں پڑھے، انہیں معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا تعلیمات دی گئی ہے۔ تو آج ہمارا فریضہ ہے یہ کہ ہم اخلاق کو اختیار کریں، کیونکہ اسلام میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے غیر مسلمان تو وہ اخلاق کی بنیاد پر ہوئے۔ کس لیے متاثر ہوئے؟ اخلاق، نبی کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا، اور آج ہم نعوذ باللہ بدنام کر رہے، کیونکہ ہمارے غیر مسلمان بھائی اس کو نہیں پڑھے، انہیں معلوم نہیں کہ اس میں کیا ہے، کیا حکم ہے، معلوم نہیں۔ تو آج یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اخلاق کو اختیار کریں، نہ کہ امت کو بدنام کریں۔ تربیت کریں اپنے بچوں کی، تربیت کریں اپنے نفس کی، اور لوگوں میں ایک اچھی مثال بنے، آخرت کے لیے بھی اچھی مثال بنے اور دنیا کے لیے بھی اچھی مثال بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سب سے زیادہ متاثر اخلاق کی وجہ سے تھے، ہے نا، سب سے زیادہ متاثر ان کے اخلاق کی وجہ سے تھے، جس سے وہ اسلام کو قبول کرے۔ ہم تمام وہ واقعہ جانتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے راستے سے تو کچرا ڈال دیا کرتی تھی، ہے نا، ہر روز کا یہ معمول تھا۔ ایک دن کیا ہوا، کچرا نہیں آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میری ماں بہنوں کتنے بہترین، کتنے عمدہ ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوا، آج کچرا نہیں آیا، تو لوگ جواب دیتے کہ وہ بیمار ہے، وہ عورت بیمار ہے۔ اگر ہم ہوتے ان کی جگہ تو اچھا ہوا، بلا ٹلی، نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ میرے اوپر کچرا ڈال رہے تھے نا، ہمارے ساتھ برا کر رہے تھے اس لیے بیمار ہو گئی، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے ہم۔ لیکن نبی نے کیا کیا میری بہنوں، کیا کیا، گئے اس عورت کے پاس، گئے جا کے اس کی بیمار پرسی کی، اس کی عیادت کی۔ تو وہ معاملات دیکھ کر وہ یہودی عورت اتنا متاثر ہوتی ہے اور اسلام کو قبول کر لیا اس نے۔ کس لیے؟ آج غیر مسلمان کو ہم کیسے بتائیں اسلام کیا ہے؟ ہمارے اخلاق سے بتائیں۔ ہم کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جب ہم ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، ہمارے پڑوس میں ہوتے ہیں، ہمارے بزنس میں ہوتے ہیں، ہمارے پہچان میں ہوتے ہیں، آج بد اخلاقی کر رہے اور وہ ہم سے دور ہو جا رہے۔
وہاں تو دشمن تھے پھر بھی تعلق میں تھے. امانتوں کا وہ واقعہ, دشمن تھے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات میں تھے, تو وہ اسلام قبول کرتی ہیں. اس طرح ایک اور واقعہ کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے آتا تو کیا ہوتا, صحابہ اس کو پکڑ لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قید کر لیتے اور اس کو کیا کرتے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے, یعنی کہ اس کی تمام ضرورت کو پوری کرتے اور ہر روز اسے جا کے ملتے کہ کیا معاملہ ہے, تو وہ کہتا کہ مجھے اب بھی آپ کو قتل کرنا ہے. ہم رہتے تو کیا کرتے تھے, بن پڑتا تو اس کو قتل کر دیتے تھے, ہے نا. لیکن نبی نے کیا کیا میری بہنوں, ان کے اخلاق دیکھیں, نبی نے کیا کیا, اسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے, ہر روز جا کے ملتے اور وہ کہتا کہ مجھے ابھی بھی آپ کو قتل کرنا ہے, تو اسی طرح 3 دن کے بعد اسے چھوڑ دیتے تو وہ کیا کرتا, مکے سے باہر جاتا, غسل کر کے آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بیعت لیتا کہ یا رسول اللہ آپ نے چھوڑا بھی تو ایسے چھوڑا, اپنا بنا کر چھوڑا. یہ الفاظ کہتا, وہ متاثر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے. نہ وہ ہر روز جا کے ملتے تھے اس شخص سے اور جا کے یہ نہیں بولتے تھے کہ تم اسلام قبول کرو میں تمہیں کو چھوڑ دیتا ہوں, مجھے نبی مانو, نہیں. جاتے اس کی خیر خیریت لیتے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے, اس کی تمام ضروریات کو پوری کرتے. حالانکہ قتل کی نیت سے آیا تھا وہ شخص, کیا کیا, وہ شخص اسلام کو قبول کر لیا. اس طرح سے ہم بھی اپنے اخلاق کو بڑھا کر لوگوں کو بتا سکتے کہ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے, کیا کیا تعلیمات وہ دلاتا ہے. تو آج کوشش کرنا ہے ہمیں اپنے اخلاق کو بڑھا کر لوگوں میں ایک اچھا بتانے کے لیے کہ اسلام کیسا مذہب ہے. نہ صرف خود کے لیے, اپنے اخلاق کو بڑھا کر نہ صرف ہم خود کا فائدہ کریں, ساری امت کا کریں, ساتھ میں ساری انسانیت کا کریں, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ایک اچھے عمل سے وہ کتنا فائدہ ہوگا, نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے اہل و عیال کو, ساری امت کو, ساری انسانیت کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا, ہم یہ نہیں جانتے, وہ تو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے. تو کوشش کریں, اپنی سوچ کو بڑھائیں کہ صرف خود کا فائدہ نہ دیکھیں, مطلب ہی نہ بنے, بلکہ ساری امت کو اور ساری قوم کو, ساری انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو بڑھائیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو بااخلاق بنائیں, ہم تمام کے اخلاق میں اضافہ کریں اور ہم تمام کی بری عادتوں کو ختم کریں. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.